السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ، اور باتیں کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، وقہلاً، اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور نیک لوگوں سے ہوگا۔ قالت، وہ بولی، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون لی، ہوگا میرے ہاں، ولد، بیٹا، ولم یمسسنی، اور نہیں ہاتھ لگایا مجھے، بشر، کسی مرد نے، قال، اس نے کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالی، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، وہ ارادہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فانما، تو، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، سو وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم علیہ السلام کو جب لڑکے کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تعجب کا اظہار اس کے ناممکن ہونے پر نہیں بلکہ کسی طرح ہونے پر کیا، کیونکہ ظاہری اسباب موجود نہیں۔ کہنے لگی، مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، پھر میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے قصے میں یفعل اور یہاں یخلق فرمایا۔ پہلا لفظ عام ہے کیونکہ وہاں میاں بیوی دونوں موجود تھے، وہ بوڑھے تھے۔ یخلق خاص ہے کیونکہ مرد کے بغیر اسباب ہی مکمل نہیں، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 20 تا 21 میں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور دانائی، وَالتَّوْرَاةَ، اور تورات، وَالْإِنجِیل، اور انجیل، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور ہر کتاب بغیر پڑھے آتی تھی، اور یہ سب معجزے تھے۔ بعض مفسرین نے الکتابہ کا معنی لکھنا کیا ہے۔ وَرَسُولًا، اور ایک رسول ہوگا، اِلیٰ، طرف، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، کہ میں، قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیۃ، ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، کہ میں، اخلق، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، گارے سے، کہیئۃ الطیر، مانند شکل پرندے کی، فانفخوا، پھر پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، طیراً، پرندہ، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وأبرئ الأکمہ، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو، والأبرص، اور کوڑی والے کو، وأحیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وأنبئکم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بما، جو، تأکلون، تم کھاتے ہو، وما، اور جو، تدخرون، تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیۃ لکم، ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان والے۔ اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔
انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یعنی جب وہ رسول بن کر آئیں گے تو ان کی دعوت یہ ہوگی جو آگے بیان ہوئی ہے۔ انی اخلق یا خلق کا لفظ ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں سے فرمائے گا احیو ما خلقتم، تم نے جو خلق کیا اسے زندہ کرو۔ بخاری البیوع باب التجارت فیما یکرہ، حدیث نمبر 2105۔ پیدا کرنے اور زندگی دینے کے معنی میں خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، یہاں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار لانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہ دکھا سکتے، اور یہی ہر نبی کے معجزات کا حال ہے کہ وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب حال معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور جادوگروں کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات دے کر بھیجا جن سے تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کی عقل چکرا گئی۔ بالآخر وہ جادوگر از خود مسلمان ہوئے اور اسلام کی راہ میں سولی چڑھنے تک کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم طبیعہ یعنی سائنس کا چرچا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جن کے سامنے تمام اتباع اور سائنسدان اپنے عاجز اور درماندہ ہونے کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اور شعر و ادب کا ڈنکا بجتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جس نے تمام فصحاء و بلاغاء کی گردنیں خم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 طرح کا چیلنج دیا: پورے قرآن کی مثل لانے کا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ہے، پھر 10 صورتیں اس جیسی لانے کا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ہے، پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لانے کا، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ہے، مگر وہ بار بار چیلنج سننے کے باوجود اس جیسی 10 صورتیں تو کجا اس قرآن جیسی ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کا کلام مخلوق کے کلام سے مماثلت نہیں رکھتا۔